بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگریٹ پینے کا حکم۔ اعجاز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اسلام میں سگریٹ پینا کیسا ہے؟ جناب اعجاز بھائی، میں اس پر کافی تفصیل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس پہ دلائل سے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، بالکل حرام تو نہیں لیکن مکروہ۔ البتہ عرب علماء اس کے بالکل ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بہرحال مکروہ کہیں یا حرام کہیں، اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اسے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ والدین کی لڑائی ہو تو کیا اولاد بھی دشمنی رکھے؟ رئیس الدین انڈیا۔ اگر والدین کی کسی سے دشمنی ہو تو کیا اولاد کو بھی اس سے دشمنی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والدین کا حق پہلے ہے، لہذا اولاد کو بھی والدین کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر والدین کی کسی سے دشمنی جائز دشمنی ہے، ان لوگوں نے آپ کے والدین پر واقعی ظلم کیا ہے تو اور واقعی زیادتی کی ہے، اور اس درجے کی زیادتی کی ہے کہ ان سے بائیکاٹ کرنا یعنی بنتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو پھر اگر والدین اس بیس پہ یعنی جائز وجوہ کی بیس پہ ناراض ہے تو پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو دشمنوں سے زیادہ بے تکلف نہ ہو، ان سے ریزرو رہے، یہ احساس دلائے ان کو کہ ہمارے والدین چونکہ آپ سے ناراض ہیں لہذا ہم بھی آپ سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر والدین نے جو دشمنی رکھی ہے وہ غلط بنا پہ رکھی ہے، وہ ناجائز دشمنی ہے، محض ایک ذاتی بغض اور ذاتی کینہ کی بیس پہ، تو پھر اس چیز میں اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کو فالو نہ کرے، کیونکہ کسی سے بلا وجہ دشمنی رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کیا قرآن کا ترجمہ بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ ارقم صاحب علی گڑھ سے پوچھتے ہیں اگر قرآن کی ٹرانسلیشن ہندی میں ہو تو کیا ہم اسے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن کا ترجمہ اگر لفظ بلفظ ترجمہ ہے تو صحیح قول کے مطابق اس ترجمے کو بھی آپ بلا وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہو اور تفسیر کا عنصر زیادہ ہو تو پھر اس کتاب کو آپ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کم ہے، اس کی ڈیٹیل زیادہ ہے، تو جو زیادہ چیز ہوتی ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر رکعت نکل جائے تو ثنا کیسے پڑھیں؟ محمد دانش صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر امام صاحب کے ساتھ قیام میں شریک نہ ہو سکیں بلکہ رکوع یا قعدہ وغیرہ میں شامل ہوں تو اب ثنا پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اس کے بغیر نماز درست ہو جائے گی؟ جناب محمد دانش صاحب، ثنا پڑھنا جو ہے سنت مؤکدہ ہے، فرض واجب نہیں ہے، لہذا ثنا پڑھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ثنا کا مطلب جو ہم نماز میں شروع میں پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اسے ثنا کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی ایک رکعت نکل گئی ہے تو جب امام سلام پھیرے آپ اس وقت کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں، کیونکہ وہ پہلی رکعت ہے، وہ پہلی رکعت کہلائے گی، اور اس میں آپ ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور آگے سورت ملائیں۔ کندھے پر رومال رکھنے کا شرعی حکم۔ محمد معاویہ ہانگ کانگ سے پوچھتے ہیں بعض دیندار لوگ کندھے پر جو بڑا رومال رکھتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی چادر ساتھ رکھتے تھے؟ بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، یہ کلچر ہے، بعض قوموں کا کلچر ہے کہ وہ چادر کندھے پر رکھ کے چلتے ہیں، تو کلچر کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنی چادریں بیک وقت ہونا یہ اس دور میں ممکن نہیں تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ایک دفعہ بغیر کرتے کے قمیص کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ اس طرح بھی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تم جیسا احمق مجھے دیکھے، یعنی ان کو حضرت جابر بن عبداللہ کو غصہ آیا کہ فرمایا کہ ہم میں کس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 چادریں ہوتی تھیں، غربت تھی، ایک ہی چادر میں اکثر نماز پڑھا کرتے تھے لوگ، یعنی ازار ہے، نیچے کا ازار ہے تو اوپر کی قمیض نہیں ہے، تو بہت زیادہ ہوا تو قمیض ہو گئی، پھر 3 چادریں کہاں سے ہوتی تھیں اس دور میں؟ تو اس لیے یہ کلچر ہے بعض لوگوں کا، لیکن اس کا براہ راست سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست کیا بلا واسطہ بھی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی قوم میں رواج ہے یا کسی کو سہولت ہو چادر کندھے پہ رکھنے میں،
تاکہ بوقت ضرورت مصلی بھی بنایا جا سکے، اس کو اس سے منہ صاف کیا جا سکے تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ایام حیض کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں؟ بنت مسلم اسلام آباد سے پوچھتی ہیں، حیض کے دنوں میں جو کپڑے پہنتے ہیں، مثلاً آج کل سردیوں میں سویٹر، موٹی چادر، موزے وغیرہ پہنتے ہیں، کیا یہ سب ناپاک شمار کیے جائیں گے؟ نیز تھوڑی دیر کے لیے جو کپڑے پہنے جائیں وہ بھی ناپاک تصور کیے جائیں گے؟ یہ بھی بتا دیں کہ ان کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام کپڑوں کو پاک کرنے کا ہے یا کچھ مختلف ہے؟ اور بالوں میں جو کلپس پہنتے ہیں کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تفصیل سے بتا دیں۔ سوال تو آپ کا بہت تفصیل سے ہے، مگر جواب میں اتنی تفصیل ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جواب اس کا بہت آسان ہے کہ بھئی حیض کے دنوں میں جو کپڑے، جو موزے، کچھ بھی آپ نے پہنا ہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس پہ کوئی گندگی نظر نہ آئے آپ کو۔ اگر اس پہ کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے اور وہ اس کے داغ لگ گئے ہیں وہ تو ناپاک ہے، لیکن ویسے جو حالت جنابت میں ہو، جس پہ غسل فرض ہو، وہ بھی اگر لباس پہنے گا تو اس کا لباس بھی ناپاک نہیں ہوگا، اور کوئی خاتون اگر مینسس کی حالت میں ہو وہ بھی اس وقت جو لباس پہنے گی، چاہے 1 منٹ کے لیے ہو چاہے پورے ہفتے کے لیے ہو، لباس ناپاک نہیں ہوتا۔ جب وہ ناپاک نہیں ہوتا تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔